الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستو اور بزرگوں محرم الحرام دے پاکیزہ بابرکت اور مقدس ایام دے اندر سانو ایک دینی اور روحانی جمعۃ المبارک دی نشست وچ حاضری دا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ کریم سب سنگیاں دی حاضری قبول فرمائے۔ عزیز من، قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اصحاب دا اطلاق عرفی اور اصطلاحی دو طرح ہوندا ہے۔ صاحب دا معنی ہوندا ہے ساتھی، صاحب دا مطلب ہوندا ہے ساتھی، دوست، نال والا، مرید، سنگت والا۔ تو اس دا اصطلاح دے اندر استعمال سب تو زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام دے بارے ہوندا ہے۔ ساڑھے عرف دے اندر جو عرف عام ہے اس دے اندر جدو لفظ صحابی بولیا جائے یا اصحاب بولیا جائے تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ رسول اللہ دے صحابہ دی بات ہو رہی ہے،
چونکہ عرف اے شائع ہو چکے ہیں اور عرف دے اندر اے معنی معروف ہو گئے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جتھے بھی صحاب دا لفظ آوے وہ حضور دے اصحاب ہی مراد ہوندے، تو ایسا ہر جگہ تے درست نہیں۔ جیسا کہ اللہ قرآن فرماندے اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ اور اصحاب الایکہ، اصحاب کاف۔ تو اصحاب کاف جیسا کہ ہے تو اس تو مراد رسول اللہ دے اصحاب سے یقیناً نہیں، وہ کاف والے بیلی سن جڑے ساتھی سن، دوست سن، تو انہاں نو اصحاب کاف آکھیا جاتا ہے۔ تو جتھے بھی اصحاب دا اصحاب دے لفظ دا اطلاق ہوئے او دا سیاق و سباق دیکھنا پڑے گا، اور اس کا اطلاق دیکھ کے پھر سمجھیں گے کہ مثلا رسول اللہ نے خود رسول اللہ نے امام حسین دے ساتھیاں نو اصحاب دا لقب دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چچا زاد بھائی نے، مولا علی دے بھی چچا زاد بھائی، آپ فرماندے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تانی فی المنام وفی یدہ قارورۃ فیہا دم۔ آپ فرماندے ہیں کہ میں 10 محرم دی ظہر نو آپ مکے وچ سن، آقا علیہ السلام نو خواب وچ تکیا تو آپ دے ہاتھ وچ ایک شیشی سی جدے وچ خون سی، تو میں عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ بلڈ خون کیسا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ھذا دم الحسین و اصحابہ، اے حسین تے او دے اصحاب دا خون ہے جڑا میں کربلا وچ جمع کیتا ہے۔ شہید تو قتل الحسین آنفا دے الفاظ ہیں کہ میں حسین دی شہادت گاہ تو آ رہا اور اے انہاں دے اصحاب اور حسین پاک دا خون ہے۔ تو حسین پاک دے ساتھیاں نو رسول اللہ نے اصحاب حسین آکھیا۔ جو لوگ گناہاں وچ مبتلا ہو کے اکٹھے اپنے اعمال دی سزا وچ دوزخ جان گے، وہ چونکہ اکٹھے ہون گے، ساتھی ہون گے، تو قرآن نے انہاں تے اطلاق کیتا اصحاب النار، کہ دوزخ والے ساتھی دوزخ نو جا رہے ہون گے، اصحاب الجنہ اور اصحاب جنت جنت والے ساتھی جنت نو جا رہے ہون گے۔ تو انہیں تو کامیاب کیڑا ہویا؟ اصحاب الجنت ہم الفائزون، اور جو جنت جا رہے ہوں گے وہ ساتھی کامیاب ہوں گے اور اونچے رتبے والے ہوں گے، وہ فائز المرام ہوں۔ تو اصحاب اس جگہ تو کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ لگ جاتا ہے کہ رسول اللہ دے کچھ صحابہ دوزخ جانے نے تو کچھ صحابہ جنت جانے، کیونکہ لفظ آ گیا اصحاب النار و اصحاب الجنہ، تو یہ کم علمی دی وجہ تو ایسا بعد اوقات مغالطہ ہو جاتا ہے، لیکن نافہمی نہ سمجھی تو انہاں لوگاں نو اسی کیویں اس اصحاب النار دا مصداق ٹھہرا سکنے ہیں جنہاں نو خود رسول اللہ نے اپنی زبان اقدس کیوں فرمایا ہوئے کہ جن نے مینوں ایک باری تک لیا اللہ انہوں جنت دے گا، اور عشرہ مبشرین صحابہ دا حضور نے نام لیا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، حضور نام لے۔
تو جدو حضور نام لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے حضور دے سارے صحابہ اصحاب الجنہ نے. آپ کو سمجھ آ رہا؟ حضور دے سارے صحابہ اصحاب الجنہ. اور یاد رکھو حضور نے ارشاد فرمایا صاحب دا ایک متبادل اور مترادف لفظ استعمال ہوندے عربی وچ خلیل. خلیل صاحب سارے ساتھی ہوندے تے جیڑا سارے ساتھیاں وچوں تنہائی دا رازدار یار ہوئے انہوں خلیل کہندے. باقی جیڑے جلوت دے ساتھی نے نا، جلوت دے ساتھی وہ اصحاب ہوندے فقط ساتھی ہوندے. لیکن جیڑا اصحاب وچوں تنہائی دا ساتھی ہوئے ان سدن خلیل. جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں کسی کو اپنا تنہائی کا دوست بناؤں کہوں بناتا، لو کنت آ گیا نا، لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، مگر میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے. حضور اللہ دے خلیل. لیکن ابو بکر دے چے کوالٹیاں ہیں کہ اگر میں خلیل بناندہ تے ابو بکر نو بنا، کیونکہ ہر بندے دا کوئی خلیل ہوندہ ہے. ادھے ہوتے حدیث حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیل ہی. ہر بندہ جڑا او دا تنہائی دا یار ہوتا ہے نا، بندہ او دے دین تے ہو جاتا ہے. المرء علی دین خلیل ہی فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِفُ. جن بھی اپنا ساتھی بناؤ ویکھ کے بنایا کرو، کیونکہ بندہ پھر وہ دے تو متاثر ہوندہ جاتا ہے، ذہن میچ کر دے جاتا ہے. تو میرے نبی پاک بے مثل، میرے نبی دے صاحب بھی بے مثل، میرے نبی دے نواسے مولا حسین بھی بے مثل، میرے حسین پاک دے کربلا دے ساتھی بھی بے مثل. میں آپ سب احباب دی ذوق دی نظر کرنے واسطے امام حسین دے کربلا والے ساتھیاں دا تعارف پیش کرا. بلکہ میں کہتا ہوں نا کہ ایک کربلا وچ گلدستہ ہے میرے حسین دا، میرے مرشد حسین دا کربلا وچ ایک گلدستہ. اسی گلدستہ دیکھیا ہوں گا، یعنی وہ دے وچ بہت سارے پھول ہوندے اور انہاں دا پچھوں جڑا مرکز ہے وہ کلوز ہوندہ ہے، اتو پھر وہ پھول کھلے ہوندے. تو تسی ایسا سمجھ لو کہ کربلا دے گلدستے وچ 72 پھول نے اور ہر پھول دی وکری خوشبو ہے، لیکن انہاں دا مرکز ایک ہے. اور دا مرکزی پھول جس نے سارے پھولاں نو حسن بخشے ہے وہ حسین لاجپال. اور اس کے ہوتے بھی رسول اللہ دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا. حسن اور حسین میرے پھول نے. ریحانہ ریحانہ یہ میرے پھول نے، حسن اور حسین. تو یا ایسا میں کہہ دینا کہ ستاریاں دے جھرمٹ نو اسی کہکشاں کہنے ہیں، جھرمٹ تاریاں دا. تو اس ستاریاں دا 72 ستاریاں دا ایک جھرمٹ ہے، ایک کہکشاں ہے، ایک اجتماع ہے 72 ستاریاں دا. اور وہ دے وچ چند میرے مرشد حسین. آپ کو سمجھ آئے کربلا وچ. تو کربلا دے اس ستارے سارے بڑی الگ الگ چمک دے مالک ہیں. انہاں دی اپنی چمک ہے، انہاں دی اپنی روشنی ہے. 1400 سال بڑے بڑے ستارے چڑھے اور غروب ہو گئے، بڑے بڑے پھول کھلے اور مرجھا گئے. ایک کربلا وچ ایسے کھلے نے کہ پھر مرجھائے نہیں، اور ایسے نمودار ہوئے نے کہ پھر نور وچ کمی نہیں آئی. وقت گزرتا جاندہ ہے، خوشبو وچ بھی اضافہ ہو رہا ہے، نور وچ بھی اضافہ ہو رہا ہے. کیا کربلا دے پھول نے اور کیا کربلا دے چاند دے ستارے، کیا حالہ نور ہے میرے مرشد حسین بادشاہ سرکار دے ساتھیاں دا. اور
دعا کرنا، یہ دعا کرنا کہ اللہ ہر مرشد نو ایو جے مرید دیوے جیو جے میرے مرشد حسین دے مرید ہے، اور ہر ساتھی نو ایو جے ساتھی دیوے جیو جے حسین پاک دے ساتھی ہے۔ اوکھے ویلے جڑا ساتھ نہ چھٹے ساتھی تے ہوندے ہی ہوئے۔ آپ ایک جملہ آپ پیش کر رہے ہیں، میرے سارے دوست اب آپ اس کو سماعت کرو۔ مکے تو لے کے دوبارہ واپسی مکے تک سیدہ زینب صرف ایک باری مسکرائے۔ مکے تو جدو کربلا وال چلے نا تو پھر واپسی تک سیدہ زینب ایک باری مسکرائے نا۔ کدوں؟ جدو 9 تے 10 محرم دی شب عاشور امام پاک دے ساتھیاں نو امام پاک نے فرمایا چلے جاؤ، انہاں فرمایا نہیں جاواں گے، اتھے ہی شہادت پاواں گے۔ اس ویلے سیدہ زینب مسکرائے نے کہ میرے بھرا نال ہین تھوڑے پر جڑے ہین وفادار۔ تو اے مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بی بی پاک اس وقت مسکرائے کہ میرے بھائی دے ساتھی تھوڑے ضرور نہیں لیکن وفادار۔ تو وفادار ساتھیاں دا میسر آ جانا، وہ بہاویں 72 ہی ہون کمال ہو جاندہ ہے۔ پھر کربلا سج سکتی ہے، 72 بھی ہون تے سج سکتی ہے۔ کربلا قائم ہو جاندی ہے لیکن میسر اگر 72 بھی ہون۔ بھیڑ تے پھر بڑی ہوندی ہے، بھیڑ بڑی ہوندی ہے۔ بھیڑ دا نام ساتھی نہیں ہوندہ، ساتھیوں نے جویں دے مولا حسین دے ساتھی ہے۔ اے دیکھنا ذرا، حضرت مسلم بن اوسجہ یہ رسول اللہ دے صحابی، انہاں دا تعارف اس حوالے نال بڑا اہم ہے کہ اے میرے نبی دے صحابی نے، اور عزیزو کربلا وچ موجود نے، اس صحابی نے اور کربلا وچ موجود نے، ٹھیک ہے؟ صحابی نے رسول اللہ دے، یہ میں اس تو رپیٹ پیا کرنا، یہ گل بار بار سمجھنا لیے تیزے نج رکھنا لیے کہ کربلا وچ بھی صحابی مولا حسین دے نال سن میرے نبی دے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے اور امام پاک اگے عرض کی تھی کہ اگر میرے جسم نو تہاڈی محبت وچ ٹکڑے کر دیتا جائے، میں شہید ہو جاؤں اور من جلایا جائے اور میری راکھ ہوا وچ بکھیر دیتی جائے اور ایسا میرے نال 70,000 مرتبہ ہوئے، میں مڑ بھی تہاڈے نال ہی رہنا ہے۔ تو ساتھی ہے سنگت ہی دا نا ہے، اے صحابی رسول، ایک صحابی رسول دا تذکرہ میں پڑھا تو میرے دل دے اندر صحابہ دی عظمت دے نقوش مزید اجاگر ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول، کبیر و سن سن، بڑے زیادہ عمر سی انہاں دی، انہاں دی جڑیاں پلکاں نے انہاں دا گوشت لٹک کے اکھاں تے آ گیا سی بڑھاپے دی وجہ، اتنے بوڑھے سی اور کمر جھک گئی سی۔ مولا حسین دی بارگاہ جائے خواہش ظاہر کیتی کہ جڑا تہاڈا کل دستہ ہے دے میں بھی شامل ہوں۔ تو امام پاک نے فرمایا کہ تو بہت بوڑھا ہے، میرے نانے دا صحابی ہے اور بوڑھا بہت ہے، پیہاں ہو گئے تھوڑا جہا، ایک کپڑے دی پٹی لئی اور اپنا گوشت اٹھا کے تے اتھے پٹی بن گئی، اکھاں ظاہر ہو گئیں اور گوشت چھپ گیا، کمر دے اتے کپڑا لپیٹیا اور کس کے بنیا تاکہ کچھ سیدھی ہو جائے، ہاتھ وچ نیزہ پھڑیا اور پھر آ گیا، مولا میں اجازت دیو میں شامل ہونا۔ جدو سرکار نے ذوق ویکھیا، محبت ویکھی تو فرمایا ٹھیک،
آ جاؤ. یہ بھی صحابی رسول حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی. اے او صحابی نے جنہ دا مدار امام حسین دے مدار دے نال انج ہی بنے ہیں جویں ابو بکر صدیق دا رسول اللہ دے نال بنے ہیں. جی انہاں دے روضہ پاک دے اندر جویں حضور دے روضے دے اندر صحابی نے ایویں امام حسین دے روضے دے اندر بھی انہاں انج قبراں بنے. حضرات آپ کو سمجھ ہے ماشاء اللہ. تو صحابی نانے دے بھی نال نے صحابی نماز دے بھی نال. حضرت اے بڑے جلیل القدر صحابی نے بڑے معروف نے. یہی وہ صحابی نے بحر الانوار وچ لکھا ہے کہ ایک بچپن وچ کھیل رہے سن تو حضور نے گلی چو گزردیاں انہاں اٹھا کے سینے نال لا لیا اور حبیب نال پیار کیتا. تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ انہاں نال بڑی محبت فرما رہے ہو. حضور نے فرمایا اے میرے حسین نال کھیلتا ہے تو دے نال محبت کردا ہے اس تو من پیارا لگتا ہے. یعنی ثابت یہ ہویا کہ جو حسین پاک نال محبت کرے وہ حضور دا محبوب ہو جاندہ ہے. آپ نے سینے نہ لگا وہ حبیب ابن مظاہر امام پاک کی خدمت چند کہتے ہیں مولا اگر تسی کہندے ہو چلے جاؤ اگر تو ان چھوڑ کے ٹر جائیے تو قیامت والے دن تواڈے نانے پوچھیا بھی میرے پتر نو کتھے کلیاں چھوڑ کے گیا ہے تے سونیا میں کی جواب دے سی نہ چھوڑ ساں میں رسول اللہ دی آل دے نال رس. تو آپ نے انہوں نے بھی شامل فرمایا. اور حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ راویان حدیث وچ آپ دا شمار ہوندہ ہے. اسماء الرجال دی کتب وچ آپ دا تذکرہ ہے. عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ بہت جلیل القدر صحابی کربلا حاضر ہو مولا حسین سرکار یہ بھی نال صحابی رسول بھی نے اور کربلا وچ نال بھی نے. تو ایک ماحول نہ بنا دیتا جائے کو کربلا وچ صحابی کی دے ہے صحابی نال سن. حضرت صحابی اللہ اکبر حضرت مالک بن انس جنہ دا میں تذکرہ کر رہا مالک بن انس صحابی نے کربلا میں شہید ہو. عرض کی تھی سرکار میں تو اڈے نانے کو بیٹھا سا تو اڈے نانا جان نے فرمایا سی کہ میرا پتر حسین کربلا میں شہید ہوئے گا. اس وقت جو بندہ موجود ہوئے سندیاں بندیاں ہو انہاں نال جا کے شامل ہوئے جی. تو سرکار میں تو انہاں وچوں رہ گیا میں ہی تو میں حاضر ہو گیا. تو سرکار نے اس صحابی نے فرمایا آگے یہ تعارف ہے اہل یعنی کربلا دا. حضرت عبداللہ بن سعید نماز ظہر جدو امام پڑھن لگے نا کربلا وچ نماز ظہر عبداللہ بن سعید بھی نال سن تو خوفیاں نے حملہ کیتا کہ نماز وچ نے تو حملہ کر دیا. تو جدو تیران دی بارش آئی نا سجدے دے عالم وچ سن مولا حسین یہ اٹھ کے اگے کھڑے ہو اور جتنے تیر امام حسین دی طرف آئے وہ سارے اپنے وجود تے برداشت کیتے اور اتنی دیر برداشت کرتے رہے جتنی دیر تک امام پاک نے نماز مکمل نہیں فرما لی. جب آپ نے نماز مکمل فرمائی تو اس وقت تک آپ کا جسم تیرہ نال چھلنی ہو چکے سی. آپ پھر گر گئے اور مولا پاک نے آپ نے اٹھایا. ایسے سن کربلا وچ امام پاک دے سکتے. اور ایک عاشق صادق دا تذکرہ ضرور کرانگا. حضرت جون رضی اللہ تعالیٰ حضرت جون یہ حبشی سن امام حسن دے غلام سن. حضرت جون امام حسن دی وصال تو بعد پھر اے امام حسین دی خدمت چاہ گئے.
تو یہ پھر برا دی نشانی سی انہوں نے انہاں عرض کی تھی کہ میں بھی یہ داخل کرو، تو سرکار نے آدھے اشارے نال فرمایا کہ چلا جا، تو رہن دے۔ تھوڑی دیر بعد پھر آ گئے، حضرت میں نے بھی شامل، آپ نے پھر منع فرمایا تو چلے جا۔ پھر میرے مولا حسین دی بارگاہ تیسری مرتبہ ایک جملہ بولیا جو تاریخ دی کتابوں میں لکھا ہے۔ کیا فرمایا؟ مولا میرا رنگ کالا ہے، میرے پسینے چبو آندی ہے، اور میرا حسب نسب خاندان غیر معروف ہے، میرے نسب نو نہیں جان دے لوگ، غیر معروف نسب دا مالک ہاں، لیکن جڑا میرا دل ہے نا یہ دے وچ پیار بھریا ہے، او جنہاں تساں نال شامل کیتا ہے میں بھی انہاں ورگا اندروں انجیاں، من قبول کرو من نہ پیچھا کرو۔ تو امام پاک نے بلا لیا اور دعا فرمائی، امام پاک نے دعا فرمائی، الہی اس دا رنگ سفید کر دے اور اے دے پسینے نو خوشبودار کر دے اور اے دے نسب نوالے محمد دے نسب نال شامل کر دے، جس طرح رسول اللہ نے حضرت رسول اللہ دے کریم صحابی سلمان نو اپنی اہل بیت میں داخل کیتا ہے، انہیں حضرت جون دے نسب نو امام حسین نے اپنے نسب شامل فرمانا۔ اور پھر مورخین نے لکھا ہے کہ آپ دے پسینے چو خوشبو آئی اور آپ دا جسم سفید ہو گیا، اور قیامت والے دن رسول اللہ دے آل پاک دے نال او معشور ہون گے۔ حضرت زہیر بن کین البجلی امام پاک دے بارے ایڈا اچھا گمان نہیں سن رکھتے، بدگمانی ہو جاندی ہے لوگاں دے دل، یہ بھی انہوں نے اتنا پسند نہیں سن امام پاک کو کرتا، مخالف گروپ بیڑے سے۔ تو جدو امام پاک حج تو نکل رہے سن، حج چھوڑ کے اور اے حج کرن جا رہے سن، جدو دیکھا کہ امام پاک آ رہے ہیں، انہوں نے ملنا پسند نہ کیتا، دور اپنا خیمہ لگا لیا۔ یہ اپنے راستہ ایک ہی ہے، لیکن چلو اسی تھوڑا ہٹ کے بہ جانے ہیں، تو ہٹ کے بہ جانے۔ امام حسین نے قاصد بھیجیا کہ جاؤ زہیر نو آکھو میں ملنا چاہتا۔ قاصد گیا، خیمے جو داخل ہویا تو کیا کہ امام تو ان ملنا چاہتا، انہوں نے کہا کہ جاؤ کہہ دیو میں نہیں ملنا چاہتا۔ حضرت زہیر بن کین البجلی یا جاؤ کہہ دیو میں نہیں ملنا چاہتا۔ انہوں دی بیوی خیمے چکیا، زہیر فاطمہ زہرا دا بیٹا بلائے تو تسی آکھو میں ملنا نہیں چاہتا، تسی نہیں جاندے تو پھر میں نہیں اجازت دیو میں انہوں دی گل تے سنا۔ اس ویلے حضرت زہیر نے کیا قاصد نوں کہ تسی جاؤ میں آ رہا۔ اٹھے، حاضر خدمت ہوئے، پتہ نہیں سرکار دے سامنے پہنچے تھے، انہاں ایک دو گلیں کی دیا نہیں، پر انہاں گلیں جو پتہ نہیں کی رمز سی، پتہ نہیں کی پیار سی۔ واپس آئے فوراً تو بیوی نے کیا میرے لوتے نو طلاق ہے۔ اس نے کیا کیوں؟ فرمایا میں جس راستے دا انتخاب کیتا ہے اتھو واپسی کوئی نہیں، میں جس راہ دا انتخاب کر لیا نا اپنے قریب مولا حسین دا ساتھ دین دا جو میں فیصلہ کر لیا اتھو واپسی کوئی نہیں، لہذا میں تینوں آزاد کر رہا۔ بیوی بڑی کرمالی سی، انہوں نے کہا میں نے بھی منظور ہے،
لیکن ایک شرط ہے، جدو قیامت والے دن حسین دا نانا تہاڈی شفاعت کرے ادو مینوں بولنا نہیں، مینوں بھی نال رکھو گے۔ فرمایا وعدہ ہو گیا، نال رکھنا۔ یہ پھر انہاں دی گھر والے اور ساتھی قافلے والے سردار بندے سن، حضرت زہیر، وہ مکے وال چلے گئے، اے واپس کوفے وال چلے گئے، اور امام پاک بھی کوفے والی جا رہے سے۔ جدو کربلا وچ شہادتاں ہو گئی تو ایک خبر انہاں دی بیوی نوں پہنچی کہ شہادتاں ہو گئی ہیں، تو انہاں اپنے ایک غلام نوں کفن دیتا، اے لے جاؤ تے لے جا کے ایک کفن، شاید انہاں دا کوئی وارث تے ہے کوئی نہ، قافلے وچ اجنبی سن، ہونی شامل ہوئے تو شہادت ہو گئی ہے تو انہوں نے کفن پہنا دینا۔ غلام گیا، تھوڑا جی فاصلہ سی، وہ پھر واپس آیا تے کفنوں میں ہاتھے چھے، فرمایا واپس آ گیا ہے، کفن نہیں ہو دیتا؟ اسے کہ بی بی جی تساں کفن ایک دیتا، اتے سارے بے کفن پہ آئے، میں کس نو پہنا دا؟ اتے تے زہرہ دلال بھی بے کفن، تو میں کس نو کفن پہنا دا؟ عزیز من، اے امام پاک دے کربلا دے ساتھی، حضرت حر کیا شخصیت تھا، حضرت حر بن یزید الریاحی کربلا وچ 10 محرم دے دن امام پاک دے مخالف کھڑے سن، ظاہر ہے مخالف کھڑے سن تے پھر مخالفین دے نال سن تے تاں ہی کھڑے سن، مخالف کھڑے سن، کربلا مخالفت وچ کھڑے سن، لیکن بس دل بدلیا، دن بدلیا، دل بدلیا۔ جڑا امام پاک نے بیان تقریر فرمائی، خطبہ اتمام حجت دیتا، تو حر پاک دے بالکل کھبے پاسے ایک بندہ کھڑا سی، وہ کہندہ ہے جناب حر اگر کوئی میرے کولوں استفسار کرے، پوچھے کہ کوفے دا سب تو بہادر آدمی کون ہے تو میں تہاڈا نام لینا سی، لیکن تہاڈے دل ایڈی زور نال دھڑک رہا ہے کہ نال میں کھڑا میں آواز آ رہی ہے، انہیں خوف زدہ کیوں ہو؟ بندے تے اگے 72 میں فقط۔ تو جناب حر نے فرمایا کہ میں 72 تو نہیں ڈردا، نہ موت تو ڈرنا، میں نو ڈر آندا ہے دوزخ، دوزخ تو ڈر آندا ہے۔ کیسے؟ کیا کہ اگر جنت سردار اس طرف نے، جیسا کہ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جنتی جوانہ دے سردار نے، اگر سردار اس طرف نے تو جنت اس طرف کی نہیں، تو پھر جنت یقیناً اس طرف ہی ہونی ہے جس طرف سرداران جنت۔ اے تے جہنمی نے جڑے حسین پاک دے نواسے، نبی پاک دے نواسے نے شہید کرن دے در پہ سکیا، پھر سکیا پہ فیصلہ ہو گیا، گھوڑے نو ایڑ لائی مولا حسین دی بارگاہ میں، تو سید پھر معاف کرنے والے ہوندے، قدماں تے ہاتھ رکھیا، مولا میں معافی مل جائے۔ میرے حسین پاک نے سینے نہ لا کے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تیری ماں نے تیرا نام رکھیا سی آزاد دنیا کے، حسین تینو دوزخ دی اگ تو آزاد کر کے جنت عطا فرما رہے۔ حضرت حسین کریم سرکار دی جس وقت شہادت ہوئی ہے نا، تو خطیب بغدادی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، اور
السوائق محرقہ دے اندر علامہ ابن حجر مکی نے لکھیا ہے کہ اس دن 10 محرم نو شہادت امام دے وقت آسمان تو خون دی بارش ہوئی، خون دی بارش ہوئی، اور جس کپڑے تے وہ خون لگ گئے وہ کپڑا دھویا گیا ہے لیکن خون دا نشان نہیں مٹیا. اور اے السوائق دے اندر موجود ہے، البدایہ دے اندر موجود ہے کہ جڑی اے آسمان تے سرخی ہے نا، دیگر ویلے شفق تے سرخی ہوندی ہے، یعنی جسی اثر ویلے ویکھو تے آسمان دا کنارہ ہلکا جہا سرخ ہوندا ہے. اے علماء لکھ دین کہ اس تو پہلے نہیں سی ہوندا، آسمان صاف ہوندا سی. جدو کربلا نو سارا آسمان 10 محرم نو سرخ ہو گیا اور خون کی بارش ہوئی، اس تو بعد باقی سارا آسمان تے صاف ہو گیا لیکن نشان دے طور تے اے سرخی اجے باقی ہے، اور اس دن تو بعد نہیں باقی، اس تو پہلے نہیں سی. اسی تے 10 دن 2 مہینے 15 دن کربلا یاد کرنے آ، لیکن آسمان ہر روز عصر دے ویلے کربلا نو یاد کر کے اپنا نظرانہ بارگاہ حسینیت وچ پیش کر. معزز حضرات، کربلا واقعہ نہیں، کربلا زمانہ ہے، کربلا حادثہ نہیں، کربلا سوچ ہے. کربلا کوئی چند لمحات دا ایک ایسا کوئی حادثہ نہیں ہویا. کربلا درس ہے وفا دا، کربلا درس استقامت ہے، کربلا درس وفا ہے، کربلا اقامت دین دا نا ہے، کربلا دین تے سب کچھ قربان کرن دا نا ہے. کربلا دس دے کہ دین مصطفیٰ کریم دا جان نانو بھی پیارا ہوئے. درس حسینیت صبر دا، وقار دا، وفا دا اور باطل دے سامنے کدی نہ جھکنا، یہ درس حسینیت. کدی باطل دے سامنے سر نگو نہ ہونا، یہی حسینیت. اور جدوں کربلا ہو گئی، ایسے آنے بندے بیٹھے ہو، میں بیان کرتا رہنا، کوئی بندہ میری اس جملے تے انہوں مس نہ کرنا. 8 9 13 18 افراد نے بی بی زینب پاک دے گھرانے، 18 افراد، جنہیں 8 برا یا 9 بتیجے، امام حسن دے بیٹے، امام حسین دے بیٹے، اپنے 2 پتر، مسلم بن عقیل دی اولاد، جعفر طیار دی اولاد، یہ کربلا میں شہید ہو گئے. مرید 72 لاشیں جنہیں حسین تے عباس ورگے بھرا موجود نے، لیکن کوئی بندہ اس تے تصور تے کرے اتنی درد، پردیس اور چوتھی رات دی پیاس، لیکن سیدہ زینب نے پھر بھی مغرب دی نماز ادا کی تھی. دوستو تسی آل محمد دا درس تے سمجھو، پھر مغرب دی نماز پڑھیے، پھر عشاء دی نماز پڑھیے، نماز نہیں چھوڑی، پھر نماز پڑھیے. ساڑھے واسطے درس ہے کہ آل محمد بھائی سجدے وے شہید ہویا، بہن نے سجدے وے سر رکھ دیتا. اے عزیزان من، کوئی کربلا تو درس تے حاصل کرو، کوئی تے کربلا تو درس حاصل کرو. سانو سمجھ آئیے کہ ہر چیز اپنے واسطے سمیٹ لینا اے زندگی ہے. کربلا دا درس دوجیاں واسطے احسار کرنا زندگی ہے. حضرت بی بی زینب پاک اپنے خیمے دے اندر موجود نے، جڑا آپ دی اقامت گاہ سی. جو ایک خاتون آکے آواز دیتی، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوت و یا مادن الرسالہ، اے نبی دے گھر والو سلام ہوئے. بی بی زینب پاک نے فرمایا تسی کون ہو؟
عرض کیتی جی میں تواڈے غلام ہر دی بیویاں مینوں پانی مل گیا ہے سیدزادی میں پانی لے آئی ہوں عزیزو سمجھانا اے وے جنوں چوتھی رات نو پانی ملے او سب تو پہلے خود پیوے لیکن میں علی دی بیٹی دے اثار تو قربان ہو جاواں آپ نے پانی نہیں پیتا پیالہ پھڑ کے کربلا دے بیمار کو لائیاں نے فرمایا سجاد بیٹا اٹھو پانی پی لو بخار نل تڑپدا ہویا سیدزادہ سرکار فرماندے نے پھپھی تسی کیوں نہیں پیندے فرمایا بیٹا میرے بابا علی فرماندے آئے گھر وچ کوئی چیز آوے پہلے نکیاں دا حق ہوندا ہے میں تے تاں پتر تیرے کول لے آئی ہاں ارے قربان جناب سجاد اٹھ بیٹھے پیالہ پھڑ کے فرماندے نے پھپھو آؤ اوتھے چلیے جتھے بچے آرام پہ کر دے میں قربان سادات دے ایثار اور قربانی تو سبق دے اے لینا ہے نا چل دے اس مقام دے آئے جتھے چھوٹے چھوٹے بچے موجود نے اے عزیز جناب سجاد فرماندے نے اینا یا سکینہ میری بہن سکینہ کتھے ہو عرض کیتی بھیا میں موجود ہوں حکم کرو فرمایا تو چاچے عباس کو لو پانی طلب کر دی نہیں ہے میری بہن تنو پانی نہیں ملیا آ تیرے بھرانو پانی ملے اٹھو پانی پی لو جناب سکینہ یا سکینہ آپ نے پیالہ پھڑ لیا ہے پانی والا فرماندے نے بھرا تسی خود کیوں نہیں پیتا فرمایا میرے دادا فرما دے آئے پہلے نکیاں دا حق ہوندا ہے قربان ہو جائیے اللہ اکبر سکینہ بچپنا ہاتھ چھوٹے آئے لے کے کربلا دے میدان وال پانی چل پینے جناب سجاد فرماندے نے سکینہ کتھے چلے ہو فرمایا بھیا آپے تے فرماندے ہو نکیاں دا حق ہوندا ہے مڑ اصغر میرے تو چھوٹا بھی ہے میرا بھرا پیاسا بھی ہے میں اپنے ویر نو پانی پلان چلی ہوں فرمایا بہن آجا بل آیا عند ربہم یرزقون جڑے شہید ہو جان اللہ اپنی بارگاہ وچ انہاں نوں رزق دیندا ہے آجا تیرے بھرانوں اس پانی دی لوڑ نہیں رہی ادھی رات ہو گئی میری نبی دی بیٹی سیدہ زینب عالیہ آپ کھڑیاں ہوئیاں نے مسلح تے تشریف فرما ہو دیاں نے کدی خیمیاں دا چکر لاں دیاں نے سرکار ذاتی نے کی ویکھیا مولا حسین سرکار دی دھی خیمیاں وچ چپ کر کے ٹر پئیاں نے بعد روایات چاہندا ہے آپ نے خود جا کے تلاش کیتا جدو سکینہ نہ ملیاں تے آپ آ کے منظر کی تکے آئے کربلا دا او حصے جتھے 72 لاشاں موجود آئیاں شہزادی حسین پاک دی دھیاں والے ہو اپنیاں بیٹیاں نال پیار کرن والے ہو میرے حسین دی شہزادی آئیاں نے فرماندیاں نے بابا تیری بیٹی نو کلیاں نیند نہیں آئی بابا مینوں اپنی پہچان کرا کیونکہ ہر روز میرے مرشد حسین دھیاں نو پیار کرنا میرے نبی دی بھی سنت ہے دھیاں نال محبت کرنا میرے نبی دے نواسے دی بھی سنت ہے حسین ہر روز اپنی دھی نو سینے نال سناندے آئے نالے سورہ مزمل سناندے آئے قرآن دیاں لوریاں دیندے آئے اج پہلی رات آئی دین بابے دا سینہ میسر نہ ہویا اے عزیزان محترم کوئی بندہ درد والا ہوئے تے سمجھے گا لوگ دھیاں نو پردیس گھل دینے
شادیاں کردے نے نکاح پڑھدے نے پردیس گھلدے نے لیکن گلن لگیاں روندے نے حسین دینو پردیس گھلیا نہیں پردیس چھڑیا ہے پردیس میں چھوڑ کے آپ کی شہادت ہو گئی دی بابے دے کول آ گئی عرض کی دی بابا سر ہوندا تے مینوں پہچان ہوندی بابا تواڈا سر نال کوئی نہیں مینوں پہچان کراؤ شہید زندہ ہوندے میرے امام سید الشہداء نے آپ دے پاک وجود جو آواز آئی بیٹا آ جا تیرا بابا تینوں اڈیک دا پیا ہے جدو سیدہ دی قریب گئیاں نے خطابت کوئی نہیں لفظاں وچ قوت ہی کوئی نہیں مورخین نے لکھیا ہے تیراں نال جسم چھلنی ہویا ہویا ہے بھائی جان دیتے ہے او نا باپ دے سر نو درد ہو جائے دیاں ساری رات سرانے کھلوتیاں رہندیاں نے اج اس دی گل پیا کرنا جدے بابے دا سر نال کوئی نہیں شہزادی کھلوتیاں ہوئی نے تیراں نال چھلنی وجود بی بی پاک نے میں کیویں بیان کراں پتہ نہیں کیویں کر کے تیر ہٹائے ہون گے بابے دے سینے نال اپنا سینہ چلایا ہے گلے وچ پاواں پائیاں نے جدے گھر دھی ہوئے جنہیں گھر وچ دھی ویکھی ہو سی انہوں سمجھ آنی ہے جدو دھیاں نکیاں ہون رات نو مزدوری کر کے محنت کر کے دفتر چوال کے جدو اسی گھر جانے ہاں دھیاں باپ دی گود چا جانیاں نے سارے دن دیاں گلاں دستیاں نے بابا اج مینوں وڈے بھرا مارے دیاں دستیاں نے بابا اج امی جھڑکی آئے باپ پھر سارے دن دی گل سن کے اپنی بیوی نو کہندا ہے خبردار کوئی میری دھی نو جھڑکے نہ پترا نو سمجھاندا ہے خبردار کوئی میری بیٹی نو نہ جھڑکے گل مک گئی ہے کوئی سمجھن والا ہوے تے سمجھ لے دھی نے سینے نال سینہ لایا ہے باواں گلے وچ پائیاں نے اپنا مبارک منہ گلے تے رکھ کے بوسا دیتا ہے فرماندیاں نے بابا اج تیری دھی نو یزیدی فوجی جھڑکا دیندے رہے بابا مدینہ میں دور ہے بابا خیمہ خالی ہو گئے کلی بے کے میری اوپر ہوندیاں رہندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ حضور میاں محمد بخش بولے تے فرماندے نے دھیاں لی پردیس وے باپ لے تے پترا لئی جاگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہیں کہنا تے دیاں دیاں تقدیراں اے عزیزاں نے من اے میرے حسین سرکار دی دیئے بی بی زینب پاک نے سینے نہ لا لیا فرمایا سکینہ چپ کر جا تیرا سفر بڑا لمبا ہے اے عزیز من اللہ کریم سب دیاں نو پردیس وچ سکھ دے وے جنہاں دے بچے چھوٹے بڑے بیمار نے اللہ سونا انہاں سکون عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے اللہ کریم سب سنگیاں دیاں حاضریاں قبول فرمائے اور سب دیاں تے جڑیاں پردیس وچ نے اللہ انہاں تے رحمتاں کرے اور انہاں تے خیر نازل کرے وما علینا الا